تو بہرحال ہمارے سامنے مدرسے کے تعلق سے کئی باتیں سامنے آئی۔ اس زمانے میں، فتنے کے زمانے میں اپنی اولاد کی تربیت کرنا، خاص کر بچیوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں ایک نظام چلایا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ڈائریکٹ نہیں آئے، عورت واسطہ ہے۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات، ساری امت، ساری انسانیت کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لیکن حضرت آمینہ کے ذریعے سے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بھی آئے ہیں دنیا میں عورت ہی سے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آئے، لیکن عورت ہی سے آئے ہیں۔ تو عورت کی تربیت ہونا، عورت کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو نمازی بنا دو اور دیکھ کر قرآن پڑھنے والی بنا دو اور کچھ دعائیں وغیرہ سکھا دو، تربیت ہو گئی۔ یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذمہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ ابھی بچی ہے، پھر بڑی ہوگی، پھر بیوی بنے گی، بیوی بننے کے بعد شوہر کے تعلق سے، دیور کے تعلق سے، جیٹھ کے تعلق سے، سسر کے تعلق سے خاندان بڑھتا ہے نا، تو ہر ایک کے تعلق سے اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا، دیور کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیسے رہنا، آج کے اس فتنے کے زمانے میں سسرے کے ساتھ کیسے رہنا، آج ہم یہ سکھاتے ہی نہیں، بلکہ ممکن ہے شرم محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ شرمانا نہیں ہے، بلکہ دل کھول کر سمجھانا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ آئندہ چل کے اولاد ہوگی تو اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے، یہ سب سکھانا چاہیے۔ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر بچیوں کو سالن بنانا، چائے بنانا، کھانا بنانا، بلکہ میرے بچپنے میں بھی دیکھتا تھا سل بتہ جس میں کھوپرا کیسے پیسنا، مسالہ پنڈو وغیرہ کیسے پیسنا، سب سکھاتے تھے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہماری بچی ڈگری بھی حاصل کر لیتی ہے، چاول بنانا نہیں آتا، گھر کے کام سکھاتے نہیں، جھاڑنا سکھاتے نہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں یہ اپنی بچی ہے گھر کی، یوں کہتے کہتے ان کی گویا کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ جب نکاح ہو کے وہ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر لڑائی، چائے اچھی بناتی نہیں، چاول اچھی بناتی نہیں، چاول اچھا، سالن اچھا بناتی نہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تربیت نہیں ہو رہی ہے، گھر کے گھریلو جو کام ہے وہ بھی سکھاتے نہیں۔ جب وہ نہیں سکھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اخلاق کہاں سکھائیں گے، ان کی تربیت کہاں کریں گے؟ بچپنے سے لے کر اس کے نکاح کے وقت تک بھی یہی کہ بچی کو پڑھنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سب اسی میں زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ نہیں، ضرور پڑھائیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ تربیت، گھروں کے اندر کیسی زندگی گزارنا، یہ سکھانا، یہ بتانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہی اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ آئندہ چل کر اوروں کے لیے نمونہ بنے۔ جیسے ابھی سب جانتے ہیں
کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں علماء کے مربی، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، لاکھوں علماء کے مربی، جن کے ذریعے سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا. تو حضرت کی محنت، ان کی فکروں کے پیچھے دیکھیں تو پتہ چلے گا. ابھی میں حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہا تھا کہ حضرت اپنے بیان میں یہ کہہ رہے تھے کہ جب حضرت پیر صاحب 3 سال یا 3.5 سال کے تھے تو ان کی ماں تہجد کے وقت میں اٹھ کر یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے زلفی کو ولیوں کا امام بنا دے. آج ایسی مائیں کہاں ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو دیندار بنا، نیک بنا، متقی بنا، باحیا بنا، عالم بنا، حافظ بنا، ولی بنا، محدث مفسر بنا. اس طرح کی دعائیں کہاں کرتے ہیں، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے بچے کو بہترین بزنس والا بنا، اتنے گھر کا مالک، اتنے دکانوں کا مالک. یہ وہ اس طرح دعائیں کرتے ہیں. ضرور کرنا چاہیے دنیا کے اعتبار سے بھی، لیکن اصل دینداری ہے. تو گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، گھروں کے اندر سنتوں کا ماحول قائم کریں. اپنے بچوں کو، مرد بچوں کو مسجدوں سے تعلق مضبوط کریں کہ ہمارے بچے مکتب کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، مسجدوں سے ان کا تعلق مضبوط ہو. اور ہماری بچیوں کا تعلق جہاں پردے کے ساتھ 4 دیواری کے اندر جو معلمہ ہوتی ہیں ان کے حوالے کریں تاکہ ہماری بچیاں وہاں جا کر پردے کی حالت میں قرآن سیکھیں، ان کی تربیت ہو، ان کی اصلاح ہو. تو ان سب چیزوں کی فکر کرنا چاہیے. کریں گے ہم، بتائے کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کے حکم سے یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ حضرت کا بیان سنیں اور دل پر لیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے ان باتوں کو اپنے محلوں میں، اپنے شہر میں، جہاں جہاں رہتے ہیں ان باتوں کو پھیلائیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت مولانا مفتی عمران صاحب جنہوں نے مجھے دعوت دی یہاں آنے کی، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور جو مدرسہ ہے ام سلمہ کے نام سے، اس مدرسے کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی مدد فرمائے، تعاون فرمائے اور ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائے، ترقی کے اسباب پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر.